لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ میں ہم نے آیات بقرہ کو پڑھ لیا کہ جو بقرہ کا قصہ تھا، کہانی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد جو اصل وجہ تھی جو گائے کو ذبح کرنے کی وہ اب بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ اس چیز کو جس چیز کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں یہ بندہ جو قتل ہوا تھا یہ کون تھا، یہ کس کا رشتہ دار تھا، اس کا قاتل اس کا نام کیا تھا، ان میں سے کسی چیز کا حتیٰ یہ نہیں، بلکہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کو قتل ہوا ہے، کہانی تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا کہ قتل ہوا اور اس قتل کو لوگ چھپانا چاہ رہے تھے۔ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوئی بلکہ وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے زیادہ درس تھا۔ زیادہ درس کہاں تھا؟ لوگ بہانے کر رہے تھے، لوگ حکم خدا کو انجام دینے میں بہانے لا رہے تھے اور اس سے بچنا چاہتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، اصل وہ ہے۔ اس سے شروع کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جب تم نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو اور اس کو چھپانا چاہتے تھے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کیونکہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ جتنے بہانے لے کے آئے اتنے ان کو بتایا گیا کہ یہ گائے، پہلے تو سمپل یہ تھا کوئی بھی گائے ذبح کر لو اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے الجھایا تو پھر جا کے ایک ایسی گائے کا انتخاب ہوا جس گائے کے مالک نے ان سے منہ بولا دام لے لیا، بہت زیادہ پیسے بھی لے لیے، دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان، دنیا میں بھی جو مال کمایا ہو گیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، آپ نے جب قتل کر دیا، اس قتل کے بعد یہ گائے کو آپ نے ذبح کر لیا تو ہم نے ان سے کہا کہ گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم پر ماریں۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون، اور یہ آیات خدا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، تعقل کریں۔ انسان کی انسانیت جو ہے وہ عقل سے ہے، باقی حیوانات میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے، لیکن عقل سے وہ خیر البریہ بن جاتا ہے۔ جی آیا انسان جو انسان کو خیر البریہ کہا ہے یہ عقل سے بن جاتا ہے؟ عقل کے تعقل، عقل کو کام میں لائے تو عقل ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تعقل چاہیے کہ عقل کو کام ملے۔ لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو، اور خدا اگر شاید کہے تو اس کا مطلب ہم نے کل بیان کر دیا تھا۔ لعل، اگر خدا لعل کہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، محبوبیت۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ گائے بھی ذبح ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، گائے کا کچھ حصہ۔ اس میں بھی جو لوگ زیادہ سائنٹیفک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گائے کے گوشت کو اگر انسان کو ماریں پھر زندہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو سائنٹیفک نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر انسان کے ہی کسی حصے کو اٹھا کے انسان پہ مارا گیا ہے۔ جیسے آپ آپریشن کرتے ہیں اور اگر دل میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نالی بند ہے تو آپ کے پاؤں میں سے نکال کے کوئی رگ ادھر ڈال دیتے ہیں، آپ کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ اس قسم کی سائنٹیفک توجیہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گائے وائے کا بات نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی کہانی ہے اور یہ آپریشن کیا ہے حضرت موسیٰ نے، تو آپریشن سے تو ہر آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دوبارہ وہی ہارٹ اٹیک ٹائپ کی چیز ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو کے پڑا ہوا ہے اور اس کا حضرت موسیٰ نے آپریشن کر کے اسے
زندہ کر دیا. یہ معجزہ ہے. معجزہ ان جو ہماری سائنٹیفک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس میں نہیں آتا ہے. اور ان ابحاث میں کافی زیادہ معجزات کا ذکر آیا ہے. جو معجزات کس کو دکھائے گئے؟ بنی اسرائیل کو دکھائے گئے. ٹھیک. اور جب بنی اسرائیل کو معجزات دکھائے گئے ہیں تو ہمیں معجزات ملے یا نہیں ملے؟ ہمیں معجزات ملے. اور جو معجزات ہمیں ملے وہ ان معجزات سے بہتر ہیں یا کمتر ہیں جو بنی اسرائیل کو ملے؟ ان سے بہتر ہے. ہم نے بیان کیا تھا میرا خیال اسی رمضان میں بیان کیا ہے یا اس سے پہلے، مجھے یاد نہیں ہے، دہرا دیتے ہیں. قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے لیکن قرآن سمعی معجزہ ہے، سننے والا معجزہ ہے. ہم سن سکتے ہیں نا قرآن کو. قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، جب پڑھی جائے گی تو ہم سنیں گے. یہ تو کانوں کے لیے معجزہ ہوگا. کانوں کا معجزہ کمتر ہے، آنکھوں کا معجزہ برتر ہے. ویژول اگر ہو تو انسان کو صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے بات جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اور بنی اسرائیل کو اتنے ویژول معجزات دیے گئے، ہمیں صرف پڑھنے والا سننے والا معجزہ دیا گیا. یہ ممکن ہے؟ جی سچ ہے، ہوا ایسا ہے. اچھا، اس میں یہ جو بنی اسرائیل کو معجزہ دیا گیا ہے، اور ابھی قرآن بھی اس آج کے یہود، آج سے مراد زمان نزول کے یہود، ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے تاریخ کا علم ہے، کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو اس کا تمہیں علم ہے. یعنی تمہارے آباء و اجداد نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی بعد والی نسل کو بتایا. انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی سے سنا. اس نسل نے بعد والی نسل کو بتایا، ان کی دلچسپی تھوڑی سی کم ہو گئی. ٹھیک. اور اس کے بعد والی نسل، اب ان کے لیے کیا ہو گئی؟ یہ ایک کہانی ہو گئی. جیسے جیسے نسلیں آگے جا رہی ہیں، وہ معجزہ جو کہ ویژول تھا اور بہت زیادہ ہلا دینے والا تھا، اگرچہ ان کو نہیں ہلا سکا بنی اسرائیل کو، وہ لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. اور اس کے ساتھ دوسری کہانیاں بھی بن گئی، اور بچوں کو دوسری کہانیوں میں زیادہ مزہ آنے لگا. یہ تو حقیقی کہانی ہے، اس سے زیادہ وہ کہانیاں، افسانوی کہانیاں بنا لی. تو وہ کہانیوں میں یہ معجزہ بھی گم ہو گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا جائے گا. ہمیں جو معجزہ ملا ہے جو کہ سمعی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس قرآن میں ہی ہمیں ویژول معجزات ملنا شروع ہوتے ہیں. نہیں ملنا شروع ہوتے. ٹھیک. اور یہ ویژول معجزات ہر نسل میں، آنے والی نسل میں اس پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ان کا ویژول معجزہ نسل جیسے گزرتی جا رہی تھی، جنریشنز میں گزرتے جا رہے تھے، کمزور ہوتا جا رہا تھا. یہ معجزہ ہمارا قوی ہوتا جا رہا ہے. ثم، یہ بھی ایک معجزہ، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. یہ سب ہو گیا، تمام معجزات تمہیں ویژول معجزات دکھا دیے، مردے نے زندہ ہو کے بتا دیا میرا قاتل کون ہے، سب کچھ ہو گیا، ان کے اوپر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں اثر نہیں ہوا؟ ہاں، نیکسٹ آیت. کیونکہ ہاں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. اصل میں تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے تھے، اس لیے یہ سب بھی، یہ سارے معجزات بھی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے. ٹھیک. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہ پتھر دل ہو گئے تھے تم، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. سنگ دل بھی ہم کہتے ہیں اردو میں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر سے بھی تمہارا دل سخت ہو گیا، اس لیے کہ کیونکہ پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جن میں جب شگاف پڑ جاتا ہے تو اس میں سے پانی بہہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تمہارے دل پتھر ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی خوب خبر رکھتا ہے. الفاظ معنی ہم نے کہا آپ لوگ خود پڑھیں گے، تفسیر ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی اچھا. یہاں جتنا بھی ایک انسان پر، ایک گروہ پر، ایک جنریشن پہ جتنا بھی رحمتیں نازل ہو سکتی تھی، جتنی ان کو نعمتیں دی جا سکتی تھی، جو معجزات انہیں دیے جا سکتے تھے ان کے اپنے عقل کے لحاظ سے، وہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا بنی اسرائیل. اب ہم نے ساری کہانی پڑھ لی. اس سب کے نتیجے میں وہ ہر دفعہ اس پہلے سے بھی بدتر ہوتے چلے گئے. بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیے، بت پرست ہو گئے. اس کے بعد خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر ڈالا، لن ترانی، خدا نے کہا تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، اور کہا کہ یہ پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر یہ میری تجلی دیکھے گا تو نہیں ہے، اگر یہ میری تجلی برداشت کر سکا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. پہاڑ تجلی برداشت کر سکا؟ پہاڑ تجلی برداشت نہیں کر سکا. پہاڑ انسان سے بہتر ہو گیا. یہاں پر ثم قست قلوبکم، تمہارے دل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے دل پتھر کے ہو گئے. مجھے ترجمہ کیا کیا، سخت ہو گئے. ہاں پتھر بعد میں آئے گا. قست سخت ہونے کے، ٹھیک، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. انسان ایک دل رکھتا ہے اور ایک دماغ، عقل. ٹھیک، عقل انسان کی جب بچہ ہوتا ہے تو کامل نہیں ہوتی، عمر گزرتی جاتی ہے اور عقل میں تکامل آتا جاتا ہے. ٹھیک، دل اس کے برعکس ہے نہیں؟ جی، عقل میں تکامل آتا ہے. عقل پہلے ناقص ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں بہت سائنٹیفک باتیں ہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہم یہاں نقل کریں. ٹھیک، لیکن دل پہلے پاک ہوتا ہے، بچے کا دل بالکل پاک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور مرکز ادراک کیا ہے؟ آپ کس چیز کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں، عقل کے ذریعے یا دل کے ذریعے؟ اچھا، ہم جب دل کہتے ہیں نا تو اس سے یہ جو پمپ کر رہا ہے اس کی بات نہیں کرتے. دل یہ نہیں ہے، یہ نا، یہ فزیکل دل تو ہے، میڈیکل میں تو یہ دل ہے، لیکن ہم جب دل کہتے ہیں، قرآن جب دل کہتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے، یہ نا، کہ یہ جو پمپ کر رہا ہے. اور یہ دل نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہ دل خراب ہو گیا تو آپ کہیں یہ اس کا دل جو ہے خراب ہو گیا. نہیں، وہ دل اور ہے، یہ دل اور ہے. ٹھیک، دل ہم کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ ان تمام حقائق کو درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. ٹھیک، اچھا، ہماری یوتھ سے کہا جاتا ہے تم عقل سے کام لو، اپنے دل کی بات نہ سنو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دل کی بات سنو. ٹھیک ہے نا، لیکن دل ہونا کون سا چاہیے؟ پاک. ٹھیک، اچھا، ایک علم ہے اور ایک قلب ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان کو علم تھا، ہر چیز کا علم تھا.
کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم بھی یہاں جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں، اگر یہ ہمارے دل میں نہ اتریں باتیں تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہود جو ابھی ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے پاس تورات کا سارا علم تھا، وہ رسالت مآب کو بالکل ایگزیکٹ جانتے تھے. ان کو رسالت مآب کی ساری، آج بھی کی آیت میں بھی آئے گا، سارے اوصاف کا، سارے مشخصات کا سب کچھ پتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ رسالت مآب کی تصویر پوری پرنٹ ہوئی ہوئی تھی تورات میں. ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. علم تو تھا لیکن علم سے مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد علم تو آ گیا لیکن علم سے مسئلہ حل نہیں ہوا. کس سے مسئلہ حل ہوگا؟ دل سے. انسان کو اپنے دل کو کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ دل بھی جو جب بچہ ہے، معصوم ہے، اس وقت پاک ہے. عقل کے لیے آپ کو آگے جانا ہے، دل کے لیے آپ کو پیچھے آنا ہے. مثلا بچے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ سکتے، توحید کو نہیں سمجھ سکتے، ان بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ہم سے بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہاں، کچھ اصطلاحات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ علم نہیں ہے، وہ دل میں اترنے والی باتیں نہیں، نور نہیں ہے، وہ علم ہے، معلومات ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن ہے. آپ کی کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو وہ بے شک نہ آئیں. ٹھیک. خدا کی محبت کو، خدا کے ہونے کو، خدا کے حضور عبادت کو یہ بچے، جو آپ 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ابھی تو اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کو رہنے دو، وہ ہم سے ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کا دل سخت نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک. ثم قست قلوبکم، پتھر دل ہو گئے، سنگ دل ہو گئے. سنگ دل میں بھی 3 پھر مثالیں دی کہ جو سنگ دل ہیں بلکہ یہ دل پتھر سے بھی بدتر ہیں. پتھر تو پھر بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ ایک پتھر ایسا ہے جس سے انہار جاری، نہریں جاری ہوتی ہیں. جب وہ پتھر پھٹتا ہے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ہے کیا؟ دل. دل کا مقایسہ کیا جا رہا ہے پتھر کے ساتھ. ٹھیک. اور 3 مثالیں دی گئی ہیں. اسی طرح 3 ہیں جی. ایک پتھر جس میں سے نہریں نکلی ہیں، دوسرا پتھر جس میں شگاف پڑا پانی نکلا، تیسرا پتھر گر جاتا ہے. یہ 3 ہیں. ٹھیک. اس کو ابھی ہم نے 3 سنگ دل لوگوں سے کمپیئر کرنا ہے، اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے 3 سنگ دل لوگوں میں. سنگ ہے نا یہ تو، ٹھیک ہے نا. اگر سنگ دل ہو انسان تو وہ جو سنگ دل انسان ہے وہ بھی 3 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک جس کے دل سے نہریں بہہ جائیں، علم کے، معرفت کے، فیاضی کے، کرم کے. ٹھیک ہے نا. اور نہر کیا ہے؟ وہ مسلسل بہتی رہتی ہے، نسلوں کو فائدہ دیتی ہے. ایک شخص کا دل ایسا ہو جائے کہ جو نسلوں کو فیض دے، علم دے، آگاہی دے، معرفت دے، تبلیغ، ایسے کوئی کام چھوڑ جائے جو نسلوں تک یہ فیض دیتا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی قسم کا قلب ہے. دوسرے قسم کا قلب کیا ہے؟ جب اس میں شگاف پڑ جائے تو اس میں سے پانی آتا ہے. یعنی کبھی کبھار رمضان آ جائے تو وہ کچھ ڈونیشن کرنے لگتا ہے، تھوڑا سا علم کا زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے. ہاں، وہی دل میں کوئی شگاف آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے کہا نا جب شگاف آ جائے تو پانی بہتا ہے، تو جب شگاف آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پانی اس میں سے بہتا ہے. وہ چشمہ نہیں ہے جو ہمیشہ تسلسل سے فیاضی کر رہا ہے. ٹھیک. بس یہ شخص جس کا دل اس طرح کا ہے کہ جب وہ نرم ہو جائے، اس کی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ جائے تو اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ تبدیلی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے. کچھ عرصہ وہ دیندار ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر واپس اپنی عادت پہ چلا جاتا ہے. تیسرا کون ہے؟ اللہ کے خوف سے گرتا ہے. جی ہاں، نہیں، ہم اپنی ترتیب سے آئے ہیں نا. ایک پتھر ہے جو ہمیشہ، ایک دل ہے جو ہمیشہ دے رہا ہے، مختصر کر کے. ایک دل ہے جو کبھی کبھار دیتا ہے. تیسرا دل یہ ہے
جس میں اللہ کا ڈر تو ہے، ڈر اللہ کا آ گیا اس دل میں بھی، ٹھیک، لیکن اللہ کا ڈر آنے سے اس سے کوئی فیاضی نہیں آئی، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ٹھیک، گر گیا وہ، اس کا دل ٹوٹ گیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس نے کسی کو کچھ دیا نہیں۔ چی بسا وہ کچھ دے تو نہ دے، نقصان بھی دے جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہو خدا نخواستہ اور لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے، ہم کاغان سے آ رہے تھے، وہاں رکے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں تھوڑی سی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں سے لے کے مظفر آباد تک ہر جگہ پتھر ہی پتھر تھے، اور ہماری گاڑی کے بھی دائیں بائیں سے پتھر گر رہے تھے، ٹھیک، تو وہ جو خشیت خدا سے پتھر گر رہا ہے وہ کبھی کبھار آ کے انسان کو فائدہ تو نہیں دیتا، نقصان بھی دے جاتا ہے، ٹھیک۔ اور کتنے دل ہو گئے؟ 3۔ آخری والا دل سمجھ میں نہیں آیا؟ انسان ملے کے ہاتھوں میں، پتھر تو سمجھ میں آیا، لینڈ سلائیڈنگ میں پتھر جو گرتا ہے آپ کو نقصان دے جاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، ایک انسان جس کا دل خشیت خوف خدا بھی اس میں ہو اور وہ کسی کو فائدہ بھی نہ دے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک۔ اصحاب ائمہ میں لوگ تھے جن کے دل میں بہت زیادہ خوف خدا تھا، ائمہ کی تربیت کی وجہ سے بھی، لیکن اس کو صحیح نہیں سمجھ سکے، اور اس خوف خدا کی وجہ سے ان میں تکبر آ گیا، عجب آ گیا، اور وہ اسے یہ سمجھنے لگے، ان کے ہاتھوں سے کرامات بھی جاری ہوتے تھے، وہ یہ سمجھنے لگے یہ ہماری اپنی کوئی ذاتی خوبی ہے، میرا دل بڑا نورانی ہو گیا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک جگہ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آ کہا کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے میں بہت نورانی ہو گیا ہوں؟ اچھا، وہ تھا بھی بہت نورانی بالکل ہی میری جیسا کا رجت، میں سمجھ نہیں کیا کہہ رہا ہے، میں 2 مہینے سے نماز شب پڑھ رہا ہوں، تو اس کا خیال تھا کہ اس کے پورے گرد نور کا حالہ بنا ہوا ہوگا، اب 2 مہینے سے نماز شب پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ بیچارہ انسان بھی جو امام کا اصحاب میں سے ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کون کون ہیں، زیادہ ہیں اس قسم کے اصحاب بھی، ٹھیک، یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری اپنی کوئی ذاتی کرامت ہے، میری عبادت کا کوئی صلہ ہے، کیا ہے، ان میں عجب آ گیا، تکبر آ گیا، ہاں، یہ اس کو کوئی فائدہ ہوا نہیں، دوسرے کو کوئی فائدہ ہوا نہیں، اس کو خود نقصان بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس نے 2-4 لوگوں کو اور گمراہ بھی کیا ہو اپنے وہ ظاہری کرامات کچھ چیزیں دکھا کے، ٹھیک۔ یہ سب کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، تینوں کن کی بات کر رہے ہیں؟ 3 نہیں، ہم وہ انسانوں میں یہ 3 دل ہیں، ان 3 میں سے آپ لوگ کون سا ہونا چاہتے ہیں؟ فرسٹ ون، اور کوئی ہے جی؟ سب فرسٹ ون، سیکنڈ کبھی کبھار ابھی ڈونیشن مانگ لیں گے، اور رمضان ہے آپ کو دینا پڑے گا سیکنڈ ون، صرف رمضان میں آپ دیں گے، ٹھیک۔ یہ سنگ دل لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ میں سے کون سنگ دل ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ تو نرم دل جو قلب سلیم والوں کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس سے بہت اعلیٰ ہیں، یہ تو کہا کہ یہ پتھر دل سخت ہو گئے ہیں، یہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، یہ تو پتھر سے بھی برے ہیں، پتھر دل لوگوں میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک، تو جو قلب سلیم والے ہیں، ہمیں وہ ہونا چاہیے نا، پھر اس کو کتنا فیاض ہونا چاہیے، کتنا اس کو دینا چاہیے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہم ایک ایسی انرجی فیلڈ میں ہیں جس میں ہم جتنا دیں گے اتنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، دینا ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو ایک وہ ہے ورچوئل چیز ہے، یہ ویڈیو گیم میں جو آپ چیزیں دے رہے ہوں لے رہے ہوں، نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ دیتے ہیں، ایسے ہی صرف ہاتھ یوں کرتے ہیں، تھوڑے سے ہاتھ کی ورزش ہو جائے تو پتہ نہیں،
یا آنکھوں کی ورزش ہو جائے. تو یہ بھی جو آپ دیتے ہیں، آپ دیتے نہیں ہیں، آپ لیتے ہیں. سمجھداری کی بات ہے، دل نورانی ہونے کی بات ہے. اچھا، اس میں دوسری چیز یہ ہو گئی کہ پتھر کا کہا کہ پتھر بھی خشیت خدا سے گرتے ہیں، یعنی اس میں بھی کیا ہے؟ شعور ہے. پتھر بھی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ٹھیک، سمجھتا ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ کچھ سمجھے گا تو ریزہ ریزہ ہوگا نا، بغیر سمجھے تو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا. بس اس کا شعور ہے، پہاڑ کا شعور ہے، تمام جتنے چیزیں ہیں ان کا شعور، ان میں شعور ہے، اور وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک، لیکن ہم قرآن کی زبان سمجھ سکتے ہیں. جی، قرآن کی زبان ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن نہیں سمجھتے، یعنی اس پہ کام نہیں کرتے. یہ انسان وہ زبانیں سیکھ لیتا ہے جو سرے سے زبان ہی نہیں ہے. اگر اپنے معاش کے لیے یا اس کا اپنا عشق ہو، دلچسپی ہو، تو ایسی زبانیں سیکھ لیتا ہے جو اصل سرے سے زبان ہی نہیں ہے. آج کل مجھے نہیں پتا کون کون سی لینگویج چل رہی ہے کمپیوٹر میں. جب ہم اسکول کالج جاتے تھے اس وقت جاوا، سی پلس پلس، اس قسم کی زبانیں چلتی تھیں، ٹھیک ہے، اور لوگ وہ سیکھتے تھے. وہ کوئی زبان ہے؟ کون بول سکتا ہے؟ کون کیا کر سکتا؟ مشین کے ساتھ بولنے کے لیے اور تھوڑے سے معاش کے لیے ایسی اوٹ پٹانگ زبانیں سیکھ سکتا ہے، اتنی خوبصورت عربی کو نہیں سیکھ سکتا. یہ تمام پتھر، تمام موجودات، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. جب رسالت مآب تشریف لے جاتے تھے کوہ حرا پر، تو اس وقت جو سنی وہ ہیں روایات ہیں، اس میں نزول وحی کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد کے لیے، ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق جب بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، نزول وحی سے پہلے بھی آپ تو رسول تو تھے، تو جتنے پتھر راستے میں ہوتے تھے وہ سب آن حضرت کو سلام کیا کرتے تھے. ٹھیک، اسی لیے ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، سنگ بر احمد سلامی می کند، کوہ یحییٰ را پیامی می کند، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. کہ ہم سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اور ہم بہت خوش بھی بہت ہیں، یعنی شاکر ہیں اللہ کے. اگر ہم سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، بولتے بھی ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں، حمد بھی ادا کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں سن رہے؟ اگر تمہارا یہ سوال ہے، باشما نامحرمان خاموشی، کیوں؟ آپ ہمارے نامحرم ہیں، اس لیے آپ کو ہماری باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو، یہ سب کہانی سننے کے بعد، یہ ساری آیتیں سننے کے بعد، اب کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. اس وقت کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب کیا تم یہ سب جاننے کے باوجود بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ آج ہم یہود کی ساری ہسٹری اور آج کل کی جو سارا استعمار کی چیزیں ہیں، ان سب کو جاننے کے بعد بھی ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اسرائیل ہماری مدد کرے گا، امریکہ ہماری مدد کرے گا، ہماری فریاد کو پہنچے گا. کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ،
اور اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے. یحرفون جاری کا ٹینس چل رہا ہے. ٹھیک. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے. ٹھیک. بس جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اتنے برے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے, یہ بھول جائیں. اور اس پہ پھر ہم لوگوں نے ایسی چیزیں سنی ہوئی ہیں ویسٹ کے بارے میں, وہاں گئے تو ہے نہیں, یہاں بیٹھ کے ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں گئے. ٹھیک. یہاں بیٹھ کے ایسی چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ پھر ان کے ہم عاشق ہوئے بیٹھے ہیں. حتیٰ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایسے کر رکھا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ ادھر آپ کو احترام دے رہے ہیں, آپ وہاں ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہیں, تو وہ کہتے ہیں چلے میرے ساتھ ٹھیک ہیں, کوئی نہیں, یمن میں 1 لاکھ مار کے آئیں تو کیا ہوا. انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں, سمجھ میں ہی انسان کی چیزیں نہیں آتی. خوب ان میں سے ایک فریق, ایک گروہ کیا تھا, یسمعون کلام اللہ, اللہ کا کلام انہوں نے سنا. یعنی یہ دونوں طرح سے ہے. حضرت موسیٰ نے آ کے اللہ کا کلام سنایا تو بھی سنا. حضرت موسیٰ کچھ لوگوں کو کوہ طور بھی ساتھ لے گئے تھے, وہاں انہوں نے اگر ڈائریکٹ سنا تو بھی سنا. اس میں وہ نہیں ہے کہ کیسے سنا. سننے کے بعد انہیں سمجھ میں بھی آ گیا. سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے اس میں تحریف بھی کر دی. ہم میں بھی ایسا ہوا ہے, ہماری تاریخ میں بھی. جی قرآن کی حد تک نہیں ہوا ہے. تحریف 2 طرح کی ہے, ایک تحریف لفظی ہے, ایک تحریف معنوی ہے. تحریف معنوی قرآن میں بھی الا ماشاء اللہ ہوا ہے. اس میں سے ایک فریق, ان کا فریق 30 لوگ تھے یہود کے. ہمارے فریق 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. گئے, اللہ کا کلام سنا غدیر میں. اللہ کا کلام سنا نا, کہ کسی اور کا کلام سنا؟ اللہ کا کلام تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اللہ کا کلام تھا نا, اللہ کا کلام ہی ابلاغ ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے سمجھ بھی لیا, بخن ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں سمجھا. ٹھیک, سمجھ بھی لیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا, تحریف کر دی. تحریف لفظی کیا, معنوی. لفظ تو من کن تو مولا آج بھی نقل کرتے, لفظ نقل کر دیا یہ نا, لیکن معنی میں تحریف کر دیا. یہ ولی جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں. جی لفظی معنوی دونوں. شروع میں تو لفظی معنوی کرتے ہیں. یہاں جو وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے جو آگے بات کی, اور وہ دیکھیں جب غدیر کے بعد بھی ہم نے اس کو غدیر صرف سمجھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں, اس کی تفسیر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا, صرف اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کیا ہوا ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ 30 لوگ گئے, انہوں نے سنا, سننے کے بعد آنے کے بعد ان کو جب مسائل پیش آئے اور حضرت ہارون نے کہا کہ بھئی تم نے سنا ہے, تو یا انہوں نے کہا ہم بھول گئے, یا انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں تھا, یہ ویسے تھا. ٹھیک. ابھی تو جو وہ ہے تورات ہے وہ تو تحریف شدہ ہے, اس کو سب مانتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا ہے. ایک تحریف معنوی بھی یقیناً شروع میں ہوئی ہے اور ابھی بھی اس میں تحریف معنوی ہے. ٹھیک. خوب بس ان میں یہودیوں کی سرگزشت کو بتایا کہ یہودیوں کو ہم نے کیا کیا فضیلت دی. ہم نے آل فرعون سے انہیں بچایا, دریا کو ہم نے شق کیا, چٹان میں سے پانی نکالا, من و سلوہ انہیں دیا, گناہوں کو پاک کرنے کے لیے باب حتہ ان کو دیا. اور ان سب
پر شکر کرنے کی بجائے انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، من و سلوہ کو بھی ٹھکرا دیا، جہاد کرنے سے بھی انکار کر دیا، حتہ کی جگہ حنطہ اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب یہ سب ہونے کے بعد بھی ان یہود کے بارے میں ہمارے مسلمان ہوں کہ نہیں جی یہ ایمان لائیں گے، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ افتطمعون، کیا تمہیں یہ لالچ ہے، طمع ہے، خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تم کیا کر لو گے؟ انہیں اور کیا دو گے جس کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ آج کا جو یہود ہے وہ اور نعروں سے آ رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس کے نعروں سے آ رہا ہے، وہ خواتین کے حقوق کے نعروں سے آتا ہے، وہ جمہوریت اور کرپشن اور پتہ نہیں جسٹس اور اس قسم کے نعروں کے ذریعے آ رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ویسٹ سے ملے گا، یہود سے ملے گا، تو یہ نا ہماری خواتین کو حقوق یہود سے ملیں گے، ان سے ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آج میرا کمپیوٹر سلو ہو گیا ہے، اس کو میں نے کچھ کہا تو نہیں تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ اچھا، یہ ابھی دوبارہ یہود کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اذا لقوا الذین آمنوا، یہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان یہود میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے، یہ سارے نہیں، ایک گروہ ان کا ایسا ہے، منافقین کا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب آپس میں یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم وہ راز، وہ چیزیں جو اللہ نے صرف ہمیں بتائی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ کیونکہ جو یہود مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہاں تورات میں یہ ہے کہ آخری پیغمبر ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کی یہ صفات ہوں گی، تو یہ مسلمان کہتے تھے ہاں ہاں یہ تو محمد بالکل اسی طرح ہے۔ تو ان کو غصہ آتا، اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں سے جا کے وہ باتیں کرتے بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں، لیحاجوکم بہ، تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمان تمہیں انہی باتوں کے ذریعے، یہ جو تم نے بتائی ہیں، تم پر محاجہ کریں گے، تمہیں دلیل بنائیں گے، تمہارے خلاف احتجاج کریں گے۔ لیحاجوکم بہ عند بارئکم افلا تعقلون، تمہیں سوچتے نہیں ہو، تعقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کو نہ بتاؤ، اگر ان کو بتایا تو کل قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو پتا تھا پھر بھی یہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ، نیکسٹ آیت، جن چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ یعنی اگر تم بتاؤ گے تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ تورات میں کیا تھا، اور پھر اللہ مسلمان کہیں گے یہ ان کو پتہ تھا۔ اگر تم نہ بتاؤ تو اللہ کو پتہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہم میں تو نہیں ہے کوئی ایسا، جی ہونا نہیں چاہیے، لیکن لیول مختلف ہوتے ہیں۔ جی ہم بھی بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے حساب میں، اپنے ذام میں خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خدا سے بھی بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ خدا سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ایک حدیث اس میں ہے، وہ آپ لوگ پڑھیں گے خود سے انشاءاللہ، اسی طرح ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں۔ ایک وہ تھے جو جانتے تھے، کتاب کو جانتے تھے، کتاب میں جو نشانیاں تھیں ان کو جانتے تھے اور کہتے تھے یہ نہ بتایا کرو،
مسلمانوں کو بتاؤ گے تو وہ تمہارے خلاف استعمال کریں گے انہی باتوں کو، اور وہ بھی کہاں استعمال کریں؟ دنیا کی کسی کورٹ میں نہیں، اللہ کے سامنے. ٹھیک. وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ امیون، امی کہتے ہیں نا خاندان، ان پڑھ، جن کو کچھ کو تو کتاب پڑھنی آتی تھی، کتاب میں جو ہے وہ پتہ تھا. کچھ وہ ہیں جنہیں کتاب پڑھنی نہیں آتی، امی ہیں. لا يعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک. ان کے گھروں میں تورات نہیں ہے، تورات ہے، وہ پریکٹسنگ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ یہود تھے. ٹھیک ہے نا. وہ صبح شام تلاوت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب میں ہے کیا. یہ کون ہو گئے؟ تو ہم سے بہت قریب ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. قرآن ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے. امت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. تو بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے؟ لا يعلمون الکتاب، کتاب کو تو نہیں جانتے، پھر کیا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے اپنے نظریات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا نہیں کہا إِلَّا أَمَانِيَّ، ان کی کیا ہیں؟ جھوٹی آرزوئیں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ابھی کیونکہ پرائم منسٹر ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، پرائم منسٹر نہ ہوتا تو ہمارے پرائم منسٹر بھی بہت سی باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ سرے سے قرآن میں نہیں ہے. آج کل کچھ میسیجز بھی جو خود فی جملہ ٹھیک ہوتے ہیں، میسیجز اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے فلان کے لیے وہ کر رہے ہیں، آخر میں لکھا ہوتا ہے قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے قرآن میں کیا ہے، اور آپ نے اپنی آرزوئیں بنائے رکھی ہیں کہ یہ یوں ہو جائے گا، ہم تو نجات پا لیں گے، ہم تو جنت جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہم تو یوں اور ہم تو. کیسے؟ کہاں ہے؟ کتاب میں ہے جی، قرآن میں ہے. ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا تھا، مسئلہ میں نہیں بتاتا، اس مسئلے پہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ہمارے مکتب کے مطابق جو وہ حکم ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ اہل بیت کا نقطہ نظر صحیح نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، آیت صاحب کو سمجھ میں آ گئی؟ ہاں سمجھ میں آ گئی. کیسے سمجھ میں آئی؟ اس نے ہمیں آیت سے بتایا. اچھا. میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ کرو. کہا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. کدھر ہے شروع بسم اللہ میں؟ مجھے تو نہیں پتا کدھر ہے. سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحیم تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد ایک بسم ہی ہے، اللہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، تو بسمی میں شروع کرتی ہوں کدھر سے آ گیا؟ کہتے پتہ نہیں، آپ کو تو بسم اللہ ہی نہیں آتی. آپ کو کوئی اور مسئلہ قرآن سے کسی نے آپ کو کیسے ثابت کر دیا؟ یہ ہمارے ہاں روز ہو رہا ہے، ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. اپنی بات کو قرآن سے ثابت کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی قرآن سے یہ بات ثابت ہو. کہاں سے ثابت ہوگی؟ یہ تمہاری جھوٹی آرزویں ہیں، اور یہ انہم الا یظنون، یہ ان کا خام خیال ہے. ہمیں خام خیالوں میں نہیں رہنا چاہیے. مشکل ہیں یہ آیات. ناراض تو نہیں ہے نا؟ اس کو بہت وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نرم نرم بھی اور نعرے والے فضائل والی تفسیر بھی کی جا سکتی ہے. جی ہاں. ان کی خام خیالی کیا تھی؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو کیا ہیں؟ اللہ کی اولاد ہیں. ٹھیک. اور اگر چھو بھی لے گی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے، تورات میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے. قالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى. جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور اگر ہم بھی نہیں جائیں گے تو اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، یہ ہمارے مومنین بھی کہتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. اسی لیے
قرآن نے کہا تھا نا اگر تم اتنے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، یہ نا، اتنا اگر اللہ کے محبوب ہو تو اللہ نے تمہیں بہت وہ اگر الادین کا چراغ مل جائے تو کیا خواہش کریں گے؟ جی آج سے متاثر ہوئے بغیر ویسے جنرلائز ہم پہلی خواہش یہ کریں گے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، حل ہو گیا نا اس کے بعد کا مسئلہ وہ لیڈیز کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے ہماری محدود خواہشیں. ٹھیک، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے کون سی ہدایت لینی ہے آپ نے؟ ٹھیک، ساری ہدایتیں نا، ساری ہدایتیں کب لے سکیں گے؟ جب قرآن سمجھ میں آئے گا. ٹھیک، پھر قرآن سمجھنا پڑے گا نا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. قرآن سمجھنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ہاں ہم ان درجات کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم معصومین کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے، تھوڑی سی دینداری کے ساتھ گزار لینی ہے، اتنا کافی ہے، پھر ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں اور انہیں قرآن ناطق کہتے ہیں تو آپ کا تو قرآن کے بغیر کوئی گزارا ہے ہی نہیں. ٹھیک، ہم ان میں سے امیون میں سے نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اگر ہم قرآن کی نسبت تو امی ہیں نا، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے تو ان پڑھ ہیں. ٹھیک، ہمیں C++ آتا رہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو چائنیز آتی رہے، اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو انہی امیون میں سے. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، نیکسٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بہت کم قیمت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، پس ہلاکت ہے ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. فویل لہم مما کتبت بایدیہم، جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور جو اس کا عوض لیا ہے، ثمن قلیل جو لیا ہے، جو کسب کیا ہے، جو کمائی ہے، اس پر بھی ان کی ہلاکت ہے. اچھا، تورات میں تحریف ہو گئی تھی، یہ تو ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی تحریف معنوی ہے. جیسے آپ لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ قرآن تو ایک ہے، بالکل ایک ہے، کوئی تحریف ہوئی ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی. تحریف پہ اگر موقع ملا تو پھر ایک سیشن پورا چاہیے کم از کم. ٹھیک، لیکن ہمارا ایمان قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. اچھا، تحریف معنوی ہوئی نہیں؟ جو بالکل ہوئی ہے. ہم ممبر پر بیٹھ کر جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق آیات کو اور روایت کو پیش کرتے ہیں، آپ کو خوش کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ سے تھوڑی سی داد مل جائے. کتنی کم قیمت ہے، کوئی کمائی ہے یہ؟ تھوڑی سی داد کے لیے آیات بیچ دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک شخص، امام میں بھول گیا، روزے سے بھی ہوں اس لیے، معصوم کے پاس آیا. امام معصوم کے پاس آنے کے بعد اس راوی نے کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی کتاب لکھتے تھے، اس کے بعد لا کے لوگوں کو بیچ دیتے تھے.
لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہود کے عوام جو ہے وہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، علماء جو کہتے تھے وہ اس پہ یہ عمل کرتے تھے۔ تو آج کل مسلمانوں کا بھی تو یہ حال ہے، وہ بھی اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء جو کہتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے وہ تحریف کرتے تھے ویسے مسلمان علماء بھی تحریف کرتے ہیں۔ بس یہ دونوں برابر ہو گئے، یا یہود کی مذمت نہ کی جائے یا مسلمانوں کی بھی مذمت کی جائے۔ فقال علیہ السلام بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہت و تسویت من جہت۔ یہ ایک کانفرنس تھی یہاں میریٹ میں، اور اس میں کافی علماء کو بلایا ہوا تھا، سنی شیعہ سب کو، اور اس کا عنوان تھا پتہ نہیں علماء کی ذمہ داریاں۔ جب میری باری آئی میں نے کہا آپ نے کہا علماء کی ذمہ داریاں، ٹھیک، اور سارے علماء بیٹھے ہوئے بھی تھے، میں نے کہا ان کو جتنی مرضی اور ذمہ داریاں بتاتے رہو، انہوں نے کسی بھی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرنا، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ جو جس مکتب کا ہے، جو ساز بجاتا ہے وہ وہی ساز بجاتا رہے گا، آپ ان کو جتنی مرضی ذمہ داریاں بتاؤ، ٹھیک۔ میں ان کو کوئی ذمہ داری نہیں بتاتا، میں آپ کو ذمہ داریاں بتاتا ہوں کہ عوام کی کیا ذمہ داری ہے، اور یہ روایت پڑھی میں نے۔ ذمہ داری عوام پہ ہے، ذمہ داری علماء پر نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نہیں، علماء پہ ہے، دونوں پہ ہے، ذمہ داری علماء پہ نہیں ہے، عوام پہ ہے۔ ہم تو سبکدوش ہو گئے، ٹھیک۔ خواب یہ فقال علیہ السلام بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہت، ہمارے عوام میں اور یہود کے عوام میں ایک لحاظ سے فرق ہے، اور ایک طرح سے یہ دونوں برابر ایک جیسے ہیں۔ اما من حیث الاستواء، یہ ایک جیسے ہیں، فإن اللہ ذم عوامنا بتقلیدہم علماءہم کما ذم عوامہم۔ اللہ نے مذمت کی ہے مسلمانوں کے عوام کی بھی کہ اپنے علماء کی تقلید نہ کرو، اور یہود کے علماء کی بھی مذمت کی ہے کہ اپنے علماء کی تقلید نہ کرو۔ کیا ہو گیا؟ غلط نہیں ہو گیا کچھ؟ جی نہیں ہوا؟ اچھا چلیں آگے سنیں، یہ اتنے کا کوئی کلپ نہ کر دے کہ دیکھیں یہ تقلید کے خلاف بول رہا ہے۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقُوا، فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ عَوَامَ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكِذْبِ الصِّرَاحِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ وَالرِّشَا وَتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ۔ یہود کے عوام اپنے علماء کو پہچانتے تھے کہ وہ صریح جھوٹ بولتے ہیں، حرام وہ کھاتے ہیں، رشوت وہ لیتے ہیں، احکام کو وہ تغییر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَاضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ، اور وہ اگر اپنے دل سے بھی رجوع کر لیں نا، اور کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک، اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں ہے، ان کا دل کہے گا یہ بڑا فاسق ہے۔ لا يجوز ان يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق۔ تو ایسے آدمی پہ اعتماد کر کے تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام تم تک صحیح پہنچائے گا؟ عوام یہود علماء یہود کو پہچانتے تھے، ان کی ان کوالٹیز کو بھی پہچانتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کو پتا تھا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، پھر بھی وہ ان پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے ان کی مذمت ہے۔ یہودی اپنے علماء کی تقلید کرتے تھے، اس لیے مذمت ہے۔ کذالک عوامنا، اسی طرح ہمارے عوام کی بھی مذمت ہے۔ اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاہر، اگر وہ اپنے علماء میں فسق ظاہر دیکھ لیں، ان میں شدید تعصب کو دیکھیں اور ان کا دنیا دار ہونا دیکھیں، حرام کو کھانا دیکھیں، اس کے باوجود ان کی تقلید کریں، تو یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ جی، عوام یہود ہے یا مسلمان ہیں، اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں تو قابل مذمت ہیں۔ کب؟ جب علماء فاسق ہوں۔ یہود جانتے تھے ان کے علماء فاسق ہیں،
مسلمان بھی یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء فاسق ہیں، اگر ان کی تقلید کریں تو ان کی بھی مذمت ہے. ٹھیک ہے. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. لیکن ہمارے فقہا میں سے جو اپنے نفس کو بچا کے رکھے، ٹھیک ہے نا، اور دین کی محافظت کرے، اپنے ہوا و ہوس کے خلاف جائے، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، ایسے متدین عالم کی تقلید کرنی چاہیے. کیا فرق ہو گیا؟ فاسق کی تقلید نہیں کی جا سکتی. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ. یہ کوالٹیز آپ کو علماء اسلام میں اور کہیں نہیں ملیں گے، فقہاء شیعہ میں ملیں گے، وہ بھی بعض فقہاء شیعہ. اس کا بھی کیا مطلب ہو گیا؟ جو اپنے ساتھ آیت اللہ کا ٹائٹل لگائے فلان کے اور کہ میں فقیہ ہوں شیعہ کا، آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی اپنا کردار پہلے ثابت کرنا ہوگا. اگر آپ کو پتہ ہو، اس کا کردار پتہ ہو، اس کی شخصیت پتہ ہو، اس کا تقویٰ پتہ ہو، تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں. اگر پتہ نہیں ہے تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنُ النَّارِ، وقت ہے 2-4 منٹ ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. یہود کہتے تھے کہ ہمیں آگ جو ہے وہ اول تو چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے بھی تو پھر صرف کچھ دنوں کے لیے. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. کیا تم نے خدا سے ایسا کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور ڈال بھی دیا تو چند دنوں کے لیے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ خدا اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا خدا پر وہ تہمت باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اگر کون جنت جاتا ہے کون جہنم جاتا ہے اس کا کوئی کسی کو علم نہیں ہے، اس کے اپنے ایمان اور اس کے اپنے عمل پر ہے. اور مومن کو خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے. نہ اتنا خوف ہو جہنم جانے کا کہ میں اب جہنم چلا ہی گیا، میں کیا کروں، چھوڑو. نہ ہی اتنی امیدواری ہو کہ ہم تو اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا. اللہ کے نیک بندے بہت ہیں، مجھے معلوم نہ ہو تو کیا ہوا. ٹھیک رہ گیا کہ اگر ہم چند دن جہنم میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا، گناہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اہل بیت کی محبت ہے، شفاعت ہے، چند دن اگر رہ بھی گئے تو بالآخرہ ہمیں اہل بیت چھڑا کے لے آئیں گے. یہ بات صحیح بھی ہے. اگر بالکل ہی مشرک نہ ہو جائیں اور بالکل وہ نہ ہو جائیں، وہ امی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کتاب میں کیا ہے، تو وہ پتہ ہے اپنے خام خیالی میں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. ان کی بات نہیں کر رہا میں. ٹھیک. جو مومن ہے وہ بالآخرہ آ جائیں گے جنت میں. ٹھیک. لیکن بالآخرہ آ جائیں گے. لَإِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ. جہنم، اس جہنم میں، یہ جہنم میں نہیں گیا ہے، یہ نفحہ ہے. اگر باہر بہت گرمی ہو، آپ دروازہ کھولیں تو ایک گرم ہوا نہیں آتی اندر ایسی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ایک گرم ہوا آتی ہے تو آپ کہتے ہو باہر کتنی گرمی ہے، گرمی کا احساس. یہ اگر لَإِن مَسَّتْهُمْ، وہ چھو لے اس کو، نفحہ، عذاب کا نفحہ وہی، یعنی جہنم کی آپ ادھر بہشت میں ہیں، اس دروازے سے ایک ہلکی سی ہوا آئی ہے، اندر آتے آتے ٹھنڈی ہو گئی، گرم ہوا بھی نہیں ہے. ٹھیک. لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وہی برداشت نہیں ہوگی، آپ کی چیخیں آسمان تک بلند ہو جائیں گی. ایام معدودہ کم ہے، چند دن جہنم میں جلنا کوئی آسان بات ہے.
جی کہ آدمی تیار ہو جائے کہ چند دن ہم جلیں تو کیا ہوا. بلا من کسب سیئۃ او احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے، من کسب سیئۃ، جو ایک آدمی ہے، جو شخص بھی ایک برائی کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ایک برائی کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ برائی اسے آ کے گھیر لے گی، وہ گناہ اس پر حاوی ہو جائے گا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کیا ہیں؟ اہل دوزخ ہیں، جہنمی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اصحاب جنت ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ٹھیک، ابھی 2 آیتیں پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا کام ہے. ہاں بس یہ اسی سے کام ہے. بلا من کسب سیئہ، آخری 1 منٹ ہے، 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، 2 منٹ ہم لیٹ آئے تھے. ٹھیک، 2 منٹ میں لوں گا صرف. من کسب سیئہ، یہ ہم میں بہت زیادہ ہے. ایک برائی ہے نا مجھ میں، تو کیا ہوا؟ ہزاروں اچھائی تو ہے. رمضان روزے بھی میں پورے رکھتا ہوں، محرم میں عزاداری بھی میں پوری کرتا ہوں، غریب کو بھی میں مدد کرتا ہوں، فلان بھی میں کرتا ہوں. اگر فلاں ایک برائی ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ کور ہو جائے گا. شفاعت اور کس کے لیے؟ ہم نے تو سنا ہے کبائر کے لیے بھی شفاعت ہو جاتی ہے. وہ ایک برائی تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایک برائی کو. من کسب سیئۃ، اگر کسی ایک آدمی نے ایک برائی کسب کی ہے تو احاطت بھی، اس ایک برائی کی وجہ سے وہ برائی کے گرداب میں پھنس جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک برائی نہیں ہے، وہ اللہ کی جسارت ہے، اللہ کی معصیت ہے. اس کا جب آپ جسٹیفائی کرنے آ جاتے ہیں تو پھر باقی بھی آہستہ آہستہ گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. وہ اچھا نہیں ہوتا رہتا. یہ وہ آدمی نہیں ہے جس سے کبھی کبھار گناہ ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے. جو ایک گناہ مستمر کر رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا، یہ حکم میں نے خدا کا نہ مانا تو کیا ہو گیا، 5 وقت ہر وقت نماز پڑھنا یہ کیا ہے، ابھی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، یہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے 10 سال کی، اس کو صبح نیند سے اٹھا کے نماز کیوں پڑھاؤں، ایک نماز صبح کی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا. ایک برائی ایک آدمی نے کی ہے، من مفرد کے لیے نا، بلا من یعنی جس نے، کسب سیئہ جس نے ایک برائی کی تو وہ برائیوں میں گر گیا. برائیوں میں گرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ ایک تھا، یہاں پر پوری جماعت بن گئی ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ من مفرد تھا نا، ایک آدمی کا ایک گناہ تھا، ایک آدمی کے ایک گناہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ گناہ کاروں کے ساتھ محشور کر دیا ہے، اصحاب نار کے ساتھ اس کو محشور کر دیا ہے. اب وہ ایک نہیں رہا ہے. ٹھیک، خدا ہمیں ان گناہوں سے بچائے جو ہمیں بے چارہ کر دیں اور ہمیں ان کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ محشور، ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، خدا نہ کرے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، ہم نے 2 منٹ آپ کے اوپر لے لیے. اور وہ جو بنی اسرائیل سے کہا تھا تم اپنا عہد پورا کرو، ہم اپنا عہد پورا کریں گے، ہم نے آپ سے کہا تھا وہ آئے گا. ٹھیک، وہ یہ کل کی آیت ہے جو یہاں پر اس کا تھوڑا سا تفصیل بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیا عہد تھا جو ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور وہی عہد ہم سے بھی تقاضا ہے اور ہم سے بھی لیا گیا ہے کہ ہم بھی وہی عہد پورا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.